اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور یہ بات مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ وہ چاہے شاعر ہوں، مصنف ہوں یعنی لیکھک ہوں، یا فن موسیقی، فن مصوری یا اور کسی فن کے ماہر ہوں، ان کے زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب ایک جمود کی یا ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جسے ہم اسٹیگنیشن کہتے ہیں، اور اس کو ہم مینٹل بلاک بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب وہ فنکار کسی قسم کی تخلیق کرنے میں اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتا ہے، یا تو یہ قدرتی طور پہ جو نظام ہے فطرت کا اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا ایک کانٹینیوٹی برقرار رکھ پانا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے، اور یہ کیفیت بالکل نارمل ہے۔ اس کا اثر تھوڑے دنوں تک رہتا ہے اور اس کے بعد پھر واپس کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ فنکار اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے پھر سے تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح کچھ ہمارے محترم ٹی این صاحب کے ساتھ ہوا۔ کافی دنوں سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کچھ لکھیں، لیکن نہ تو کوئی آئیڈیاز آ رہے تھے اور نہ ہی طبیعت میں کوئی جوش پیدا ہو رہا تھا۔ اسی کیفیت و کشمکش میں مبتلا ٹی این صاحب اٹھے اور اپنے گھر کی دوسری منزل پر اپنے اس خاص مقام پر جو کہ ان کی بالکنی میں تھا اور اپنی خاص کرسی پر بیٹھ گئے۔ اس کرسی کے برابر ہی ان کی میز بھی موجود رہتی تھی جہاں پر ان کے لکھنے پڑھنے کا سامان وغیرہ پہلے سے تیار رہتا تھا۔ اس بالکنی میں بیٹھ کر سامنے کا نظارہ کرنے لگے۔ ماحول بہت اچھا تھا، موسم بھی اچھا تھا، اچھی ہوا چل رہی تھی اور سامنے کی ہریالی کافی دلکش معلوم ہو رہی تھی، اور آس پاس کے پیڑوں پر جن پہ نہ جانے کتنے اقسام کے پرندے اپنا گھونسلہ بنا کر رہتے تھے، اور ان کے چہچہانے کی اور گانے کی آوازیں بھی بہت پرکشش تھی۔ اچانک کہیں سے ایک سفید خوبصورت کبوتر آ کے ان کی بالکنی کے میڑ پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک دوسرا کبوتر بھی آیا اور وہ بھی وہاں پر بیٹھ گیا۔ اس کے آتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے ماحول میں ایک دم تبدیلی آ گئی، کیونکہ دوسری بار آنے والا کبوتر اپنے خاص انداز میں اپنی گردن کو پھلا کر، اپنے پروں کو پھلا کر اور خاص لہجے میں غٹرغو کر کے ایک رقص کرنے لگا، تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ مردانہ کبوتر ہے اور پہلے آنے والی جو کبوتری تھی اس کو رجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس کیا تھا، اچانک اس ماحول نے، اس کیفیت نے ٹی این صاحب کے ذہن میں ٹریگر کا کام کیا، اور وہ اٹھے اور اپنی میز پر بیٹھ کر قلم اٹھایا اور اپنے رائٹنگ پیڈ پہ لکھنا شروع کر دیا۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا۔ عاشقی کی دقت ایک شعر کی شکل میں کچھ یوں پیش آئی: خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر، خط کبوتر کس طرح لے جائے بام یار پر کترنے کے لیے ہیں قینچیاں دیوار پر۔ ظاہر تھا کہ دیواروں پر یہ قینچیاں محض خیالات میں سوچی گئی معشوقہ کے والد صاحب نے اپنی لڑکی کو بے غیرت عاشقوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لگوائی تھی۔ اس کا بھی ایک فوری طریقہ جوابی شعر کی شکل میں سامنے آیا: خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کبوتر اس طرح لے جائے بام یار پر، خط کا مضموں پروں پر ہو پر گریں دیوار پر۔ واہ کیا خوب! اس ترکیب کو عملی جامہ پہنایا گیا یا نہیں، اس بابت یقینی طور پر کچھ کہنا محال ہے، لیکن اس کے لیے عمدہ نسل کے لکھنؤا روایتی اور خاندانی کبوتروں کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ خط کے ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے کی صورت میں شعر کا اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا والی غزل میں تبدیل ہونے میں قطعی دیر نہیں لگتی۔ لکھنؤ کے پہلے کے دور میں جنگلہ، لال بند، سرجی، زرد، سیندھے وغیرہ کبوتروں کی نسلیں روایتی لکھنؤا کبوتر باز اولاد کی مانند پالتے تھے، جو کبوتر بازی کے شوق کو انجام دینے کے علاوہ خط کو بھی صحیح پتے پر پہنچاتے تھے، جس کے عموماً معقول نتیجے حاصل ہوتے تھے۔ ان کی خوراک میں بھی دانے کے علاوہ کاجو، کشمش، پوست، چرونجی اور چلغوزے وغیرہ ہوتے تھے۔
کبوتر بازی میں قسم قسم کی بازیاں ہوتی تھیں، جن میں لڑیا، ہنکیا، دوڑ اور توڑ ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ لطف توڑ میں آتا تھا۔ لکھنؤ کے رئیس اپنی حویلیوں کی چھتوں پر اپنے مصاحبوں کے ساتھ ایک دیوان پر تخت پوش اور مسند کے ساتھ تشریف فرماتے تھے۔ قریبی حقہ اور چاندی کی تشتری میں بے حساب پان کی گلوریاں اپنی موجودگی درج کراتی تھیں۔ ایک مصاحب بغل میں کھڑے ہو کر پنکھا جلتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھتا تھا کہ حضور کی گردن پر پسینے کی ایک بھی بوند چمکنے نہ پائے۔ دو چار لوگ بانس کا لگا لے کر ہلے ہلے کی آواز کے ساتھ 10 کبوتر اڑاتے تھے، جسے ٹکڑی کہتے تھے۔ دوسری حویلی کی چھت پر بھی کم و بیش یہی کیفیت رہتی تھی۔ کھلے آسماں میں دونوں ٹکڑیوں کے ٹکراتے ہی مصاحبوں کا جوش دیکھنے لائق ہوتا تھا اور ایک ہنگامے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ شور و شرابے میں کسی قسم کا کوئی بھی علم نہ ہونے پر بھی مصاحب اپنے حضور کے آگے اپنے اپنے دعوے پیش کرتے تھے۔ حضور، اپنے جانبازوں کی ٹکڑی اس طرف کی ٹکڑی کے 2 کبوتر توڑ لائی۔ سب حضور کی سرپرستی کا نتیجہ ہے۔ رہتی کائنات تک حضور کا اقبال بلند رہے۔ وہ تو گنتی کے بعد پتہ چلتا تھا کہ کیفیت ٹھیک الٹ ہے اور حقیقتاً ادھر کے جانباز بازی مار لے گئے۔ اصل ماجرا سامنے آتے ہی حضور کی پیشانی پر بل پڑنا لازمی تھا، لہٰذا فوراً ہی قاصد کو اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا جاتا تھا کہ بھلے ہی 2 حویلیاں دینی پڑ جائیں، لیکن کبوتروں کو ہر حال میں واپس لانا ہی ہے۔ اگلی دفعہ یہی قاصد اسی طرح کی پیشکش لے کر اس طرف سے آتا تھا۔ نتیجن حویلیاں اپنی اپنی جگہ پر بدستور قائم رہتی تھیں، محض کبوتر ادھر سے ادھر ہوتے رہتے تھے۔ اب یہ دور بھلے نہ رہا ہو، لیکن شوقینی آج بھی ماحول میں قابض ہے۔ اب لقا، گرہ باز، نقاب پوش اور روشن چراغ، زرد، سورج مکھی، گولا وغیرہ قسم نخاس کی چڑیا بازار میں موجود ہیں۔ وقت کی مار کے حساب سے اب کھانے میں باجرہ، مونگ اور چنا وغیرہ دیا جاتا ہے۔ وہیں کبوتروں کی وفاداری کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا کہ کبوتروں کی قیمت آج کے وقت میں نسل کے حساب سے 100 سے 300 روپے کے قریب ہوتی۔ کبوتروں کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ خریدار قیمت ادا کر کے لے تو جاتے ہیں، لیکن مناسب موقع حاصل ہوتے ہی کبوتر اڑ کر کتنی دور طے کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ بلا کسی رنج و غم کے خرید و فروخت کا سلسلہ بدستور قائم رہتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ عشقیہ خط و کتابت کے معاملے میں آج کل کبوتروں کی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، لیکن اس کے لیے کبوتروں کو گناہ گار ٹھہرانا مناسب نہیں۔ دراصل اب خط لکھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی، لہٰذا بام یار پر قینچیوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ اس سب کے باوجود لکھنؤ کے آسماں پر کبوتروں کی ٹکڑیاں اور ان کی روایتیں دلکش منظر آج بھی گاہے بگاہے پیش کرتی ہیں۔ اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔